لا الہ الا اللہ. پھر آگے چلتے ہیں موقع کا میں. فإن مع العسر یسرا. یقین جانو ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ان مع العسر یسرا, ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. یہاں بھی بہت سے مفسرین نے ان مع العسر یسرا کو ہی جملے کو لے کے ہی تشریح کی ہے, لیکن تھوڑا سا میرا نقطہ نظر مختلف ہے. میں ان مع العسر یسرا کو الم نشرح لک صدرک سے جوڑ کے بات کرتا ہوں, کیونکہ ان مع العسر یسرا سورہ انشراح کے اندر ہے. یہ صرف آپ کو ایک ضابطہ نہیں بتایا گیا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے, نہیں, نبوت کی زندگی کا نقشہ سامنے رکھ کے بتایا گیا. لوگوں اپنی نبی کی زندگی کو دیکھو, مشکل کے ساتھ آسانی ضرور ہوتی ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ نبوت کی زندگی کا نقشہ سامنے رکھو, مشکل کے ساتھ آسانی ضرور ہوتی ہے. چونکہ نبوت کی زندگی کا نقشہ سامنے رکھا گیا تھا, اس لیے تکرار کے ساتھ کہا گیا کہ میرے بندوں پھر کہہ رہا ہوں, نبوت کا نقشہ سامنے رکھو. ان مع العسر یسرا, مشکل کے ساتھ آسانی ضرور ہوتی ہے. اور ساتھ ساتھ نبوت کا نقشہ سامنے رکھنے سے یہ بات بھی سامنے آ گئی, ایسا نہیں ہوتا ایک مشکل گھاٹی عبور کر لی تو پھر بس آرام سے بیٹھے رہ گئے, آسانی ہی آسانی. نہیں, تمہارے نبی نے ایک گھاٹی چڑھی, تازہ دم ہوئے, پھر مشکل پیش آئی, وہ گھاٹی چڑھی, تازہ دم ہوئے, پھر مشکل پیش آئی, وہ گھاٹی بھی سر کی, تازہ دم ہوئے. جب تک زندگی رہے گھاٹیاں سر کرتے رہے. میرے نبی کی امتیوں تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا. مشکل کی گھڑی آئے گی, اصول کے مطابق زندگی گزارو, ہٹ جائے گی, تازہ دم ہو جاؤ. ایک اور آئے گی مشکل کی گھاٹی, اس کو عبور کرتے چلے جاؤ. اسی کا نام تو زندگی ہے. فإن مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ ہے فإن مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا. نبوت کی پوری زندگی کو دیکھ کے چلنا ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے, اس سے یہ بھی پتا چلا مشکلیں کس نے اٹھائیں؟ نبی نے. کس نے اٹھائیں؟ نبی نے. راحتیں کس نے اٹھائیں؟ امت نے. فإن مع العسر, اس سے پتا چلا سب سے پہلے مشکلیں کس نے اٹھائیں. 3 دن نبی پر ایسے نہیں گزرے کہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو. او کما, شاید اس روایت میں تھوڑا بہت مفہوم میں میرا پورا یاد نہیں آ رہا, چونکہ وقت کم ہے تو اس لیے ذرا جلدی سے بھاگ رہا ہوں. تکلیفیں نبی نے اٹھائیں, راحتیں امت کو ملی. آج بھی یہی ہے, قیادت تکلیف اٹھاتی ہے اور رعایا کو سہولتیں ملتی ہیں. اور یہ کام صحابہ نے کر کے دکھایا. صحابہ نے بطور قائدین تکلیفیں اٹھائیں, رعایا کو سہولتیں دیں. اور زوال عروج بھی تب تک رہتا ہے, قیادت تکلیفیں اٹھاتی ہے, سہولتیں رعایا کو ملتی ہیں. لیکن آج معاملہ برعکس ہو گیا ہے. قیادت کی فیکٹریاں کھل جاتی ہیں, رل جاتی ہے پوری کی پوری رعایا, عوام ساری سہولتیں قیادت اٹھاتی ہیں. پہیا الٹا چڑھ پڑا, رزلٹ بھی الٹا ہو گیا. فإن مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا. یاد رکھیے, 2-3 منٹ لوں گا آپ کے میں, ابھی تو 5 منٹ 2-3 منٹ ہیں, لیکن 1-2 منٹ اب لے لوں گا کیونکہ اس سورہ شرح کو میں نے ختم کرنا ہے, انشراح کو. فإن مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا. اس سے یہ بھی پتا چلا دشواری کو ختم کرنے کے لیے وہی طریقہ استعمال کرنا ہوگا جو اللہ کے نبی نے کیا ہے. اور پھر حالت یسر, سہولت کے دور میں بھی اس کو برقرار رکھنے کے لیے وہی کرنا ہوگا جو صحابہ نے کیا ہے. اور صحابہ نے کر کے دکھایا. پوری دنیا پہ ان کی حکمرانی تھی, ہم اس سے نیچے اتر آئے, تن آسان ہو گئے. تو جو صحابہ کی مفتوحات تھے ہم وہ بھی حوالے کرتے چلے گئے. جو صحابہ نے یہ زمین کا جغرافیہ بنایا تھا ہم قسطوں میں واپس دیتے جا رہے ہیں. دیکھ لیں آپ, ہم قسطوں میں واپس دیتے جا رہے ہیں. صرف اشارہ کر رہا ہوں آپ کو. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور فإن مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا. بعض لوگوں نے یہاں الف لام کو سامنے رکھتے ہوئے کہا ہے, اگرچہ عمومی قاعدہ نہیں, اس لیے بعض مفسرین اس کا ذکر نہیں کرتے. یہ پراپر ناؤن ہوتا ہے جس پہ الف لام آ جائے, اگر وہ ریپیٹ ہو جائے تو وہ وہی مراد ہوتا ہے جو پہلے والا ہوتا ہے. تو فإن مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا. عسر 2 دفعہ آیا الف لام میں تو ایک ہی مشکل ہے. یسر چونکہ کامن ناؤن ہے اس پر الف لام نہیں, وہ تکرار کے ساتھ ہے. تو یسر 2 عسر 1 کا یاد رکھو, مشکل 1 ہوگی, آسانیاں 2 آئیں گی. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں الف لام کا کہا گیا استغراق کا ہے. کہا جتنی مرضی مشکلات آ جائیں اس کے پیچھے آسانی ضرور آتی ہے اگر تم اصول کی زندگی گزارو, نبوت کا نقشہ سامنے رکھو, آسانی ضرور آئے گی. فإن مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا.
اذا اشتدت بك البلوى ففكر في الم نشرح فعسر بين يسرين اذا فكرته فافرح. عربی شاعر نے کہا اسی سورہ انشراح کو دیکھتے ہوئے، کہا بھئی یہ ذرا دیکھو جب بھی تم پر کوئی مصیبتیں آئیں سورہ الم نشرح پہ غور کر لیا کرو. آسانیاں دو ہیں، مشکل ایک ہے. آسانیاں دو ہیں، مشکل ایک ہے.